السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تعلیم حج۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حج کے اعلان سے فارغ ہوئے تو جبریل علیہ السلام انہیں لے کر گئے اور صفا اور مروہ کے پہاڑیاں ان کو دکھلائی جن کے درمیان حج میں سعی کی جاتی ہے، اور پھر ان کو حرم کی حدود بتلائے۔ یہاں تک حرم کی حد ہے، یہاں سے احرام باندھنا چاہیے، اور اس سے پہلے حل ہے کہ وہاں تک احرام کی ضرورت نہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی کہ یہاں پتھر نصب کریں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک اور ارکان بتلائے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ کتاب العرائس میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان دونوں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ترویہ کے دن یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں لے کر گئے، اور وہاں ان کے ساتھ ظہر، عصر، مغرب اور آخری عشاء کی نمازیں پڑھی۔ پھر ان دونوں نے وہیں رات گزاری، یہاں تک کہ صبح کو جبریل علیہ السلام نے ان کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ پھر دن میں وہ دونوں کو لے کر عرفات کے میدان میں گئے اور وہاں قیام کیا۔ پھر جب سورج زوال پذیر ہو گیا تو ان کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد وہ ان دونوں کو لے کر عرفات میں قیام کی جگہ لے کر گئے اور وہاں اس جگہ قیام کیا جہاں آج لوگ قیام اور وقوف کرتے ہیں۔ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے ان دونوں کو مزدلفہ کے میدان میں پہنچا دیا اور وہاں ان کے ساتھ مغرب اور عشاء کی 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے ساتھ انہوں نے وہاں رات گزاری، یہاں تک کہ جب فجر طلوع ہو گئی تو ان کے ساتھ فجر کی نماز منہ اندھیرے پڑھی۔ پھر یہاں کچھ دیر وقوف کیا، اور جب روشنی ہو گئی تو ان کو لے کر مینا کے میدان میں آئے اور ان کو بتلایا کہ رمی جمار کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے ان دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور مینا کے میدان میں ان کو وہ جگہ جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہے دکھلایا۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو سر منڈوانے کی ہدایت کی اور اس کے بعد ان کو لے کر بیت اللہ کی طرف آئے۔